أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن انہوں نے پڑھا قرات امام ابو عمر بصری کے لیے۔ ان کے دو راوی ہے، دوری بصری اور سوسی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مد منفصل میں سوسی کے لیے قصر ہے، دوری کے لیے قصر و توسط دونوں ہے۔ مد متصل میں دونوں راویوں کے لیے توسط ہے، مد لازم میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے۔ وَإِنَّهُ، یہ حمزہ کا جو زیر ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اسی طرح تعالی کے اندر تقلیل ہے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ متخذ صاحبہ، ذال کا صاد کے اندر ادغام ہے، یہ ادغام صرف سوسی کے لیے ہے۔ وَإِنَّهُ، جتنے بھی کلمات ان کے ساتھ ہیں اس روایات اس قرات کے اندر ان کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ زیر کے ساتھ ہے، اور یہ تمام کلمات دونوں راویوں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ وَإِنَّا، اسی طرح وَإِنَّهُمْ، یہ تمام کلمات حمزہ کے زیر کے ساتھ ہیں اور دونوں راویوں کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔ ذالک کننا، یہ کاف کا کاف میں ادغام ہے، یہ ادغام صرف سوسی کے لیے ہے۔ طرائق قددا، قاف کا قاف میں ادغام ہے، یہ ادغام بھی صرف سوسی کے لیے ہے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہا کا ہا میں ادغام ہے، یہ ادغام بھی سوسی کے لیے ہے۔ فَمَن يُؤْمِن، یہ حمزہ کو واو سے تبدیل کیا ہے، حمزہ کو واو سے تبدیل کیا ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا حمزہ ساکنہ سے پہلے زبر ہوگا تو حمزہ الف سے تبدیل ہوگا، حمزہ ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا تو حمزہ یا سے، اور حمزہ ساکنہ سے پہلے پیش ہوگا تو حمزہ واو سے۔ تو یہاں پر حمزہ ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو حمزہ کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ واو سے تبدیل کرتے ہیں، اور یہ صرف سوسی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عن ذکر ربہ، را کا را میں ادغام ہے، یہ سوسی کے لیے ہے۔ یہاں پر خیال کرنا کہ را پر پڑی جائے گی، را پر پڑی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ذال کے زیر کی وجہ سے را باریک نہیں ہوگی بلکہ را پر پڑی جائے گی۔ صحیح ہے، را کا را میں ادغام ہے اور را پر پڑی جائے گی۔ اس کے بعد ہے نسلکہ، یعنی وہاں پر یسلک یا کے ساتھ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا دونوں راویوں کے لیے کس کے ساتھ ہے؟ نون کے ساتھ ہے، متکلم کے صیغے کے ساتھ۔ اسی طرح قل انما، یہاں پر قال انما، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے، دونوں راویوں کے لیے قال انما۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ام یجعل لہ، لام کا لام میں ادغام ہے، یہ ادغام بھی سوسی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ربی امدا، یا کی دو قسمیں، ایک یا زائدہ ہے، یہ ایک یا اضافت ہے، ایک یا زائدہ ہے ایک یا اضافت ہے۔ یا اضافت میں ہمیشہ زبر ہوگا یا ساکن ہوگا، یا اضافت میں جو اختلاف ہوگا کس کا ہوگا؟ زبر کا یا سکون کے اختلاف ہوگا۔ ربی امدا، ربی امدا۔ اور ایک یا زائدہ ہوتا ہے، یا زائدہ کا جو اختلاف ہے وہ حذف اور اثبات کا ہے، حذف اور اثبات کا۔ اذا یسری، اذا یسر، یعنی اس میں یا کو حذف بھی اور یا کو ثابت بھی۔ یا زائدہ کا جو اختلاف ہے وہ حذف اور اثبات کا ہے، اور یا اضافت، یا متکلم، یا اضافت کا جو اختلاف ہے، یا اضافت کا کس کا ہے؟ وہ زبر اور سکون کا ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ زبر اور سکون کا۔ اور اسی طرح دو صورتیں اگر ترتیب قرآنی کے مطابق آپ ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت آپ پڑھتے ہیں تو اس میں 3 وجوہ جائز ہے۔ کتنے وجوہ جائز ہے؟ بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے، اور بغیر بسم اللہ کے سجدہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے۔